بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں ہر عمل کے لیے قرآن پاک کے بیانات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و معصومین کے فرمودات اور تجربہ کار لوگوں کے اقوال انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بیشتر انسانوں کے مختصر اقوال ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، جب اس کو تحریر کیا جاتا ہے تو یہ ادب کہلاتا ہے۔ ایک ادیب معاشرے سے اتنا لیتا نہیں جتنا وہ معاشرے کو لوٹاتا ہے۔ ادیب کسی بھی معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کی تحریر اس کے تجربے، اس کے دور، اس کے معاشرے، اس کے ماحول اور اس کے نظریات کی عکاس ہوتی ہے۔ ادیب کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہے۔ میں اسی کو ادیب مانتی ہوں جو انسانیت کے لیے مفید ہو اور خیر پھیلائے۔ میں نے اپنے معاشرے سے ایک موضوع منتخب کیا ہے کہ والدین اپنی بیٹی کی شادی کیسے لڑکی سے کریں۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے واقف ہیں وہ تو بہت کچھ جانتے ہیں اور موجودہ دور میں بھی سوشل میڈیا پر آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ ہر ایک نے اپنے دین، علم، تجربے، معاشرے اور ماحول و نظریات کے مطابق بات کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے معاملے میں جن کے پاس دین بھی ہے، علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، معاشرے سے بھی واقف ہیں، ماحول سے بھی واقف ہیں، وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو سمجھتے ہیں، بس دین ختم۔ اب دین میں عبادات تو ہیں، ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن معاملات دین میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے خلق کو خلق عظیم ایسے ہی نہیں کہا گیا۔ یہ خلق ہنسنا نہیں ہے، میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں، آہستہ آہستہ بولنا نہیں ہے، خوشامد نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ خلق کی ذیل میں کل کائنات کے ساتھ کل معاملات آتے ہیں جن میں نیکی، شرافت، ایمانداری، ایفائے عہد، رحم دلی، رواداری، سچائی، نیک نیتی، پاکیزگی، سخاوت، مہمان نوازی، عدل، احسان، صلہ رحمی، ذمہ داری، احساس اور بہت کچھ شامل ہے۔ اور یہی معاملات اصل میں دین اسلام ہے۔ جہاں تک باقی ادیان و مذاہب کا تعلق ہے، اخلاقیات وہاں بھی ہیں۔ ہم جب بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے۔ پھر حدیث بھی ہم مرد کے مفادات کی لیتے ہیں جس میں خاتون کو جھکانے کی بات ہو، جبکہ قرآن میں اور میرے نبی کی عملی زندگی میں خواتین خصوصاً بیٹی کا مقام بہت بلند ہے۔ لوگوں کے پاس علم بھی محدود ہے، اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ پھر خاتون کے ساتھ سلوک معاشرے کے زیر اثر ہے، نہ کہ اسلام کے زیر اثر۔ اور ہمارے معاشرے میں خاندانوں اور گھرانوں کا ماحول بالکل غیر اسلامی ہے۔ سمجھ لیں جیسا کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں تھا۔ میں اپنے دین، اپنے نبی کی تعلیمات، اپنے علم، اپنے تجربے، اپنے معاشرے، اپنے ماحول اور اپنے نظریات کے مطابق بتاؤں گی کہ بیٹی کی شادی کیسے شخص سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ انسان ہے۔ سب سے پہلے کیا دیکھیں کہ وہ انسان ہے۔ اگر وہ انسان ہوگا تو قرآن کے مطابق وہ حسن و تکریم اور اشرف المخلوقات والی ساری نہ صحیح مگر کچھ خصوصیات رکھتا ہوگا۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہر کوئی بیٹی کی شادی انسان سے ہی کرتا ہے۔ جی بالکل، اگر دو ہاتھ، دو ٹانگیں، دو کان، ناک، سر، گردن، دھڑ سے انسان ہوتا تو قرآن میں اس کو شر دواب، بدترین جانور نہ کہا جاتا۔ انسان کو شعور کے ساتھ ساتھ نفس بھی دیا گیا ہے۔ اگر اس پر نفس حاوی ہو جائے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، شعور غالب رہے تو انسان، اور اگر بین ہو تو آدمی تو ہوتا ہی ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ انسان ہے؟ تو زندگی کے تجربے نے مجھے سکھایا کہ خاندان، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سے متعلق ضرور معلومات لیں کہ وہ کیسے تھے، ان کی آمدن حلال تھی، ماحول پاک تھا، ظالم، جابر، پھر بدکار اور بد اخلاق تو نہ تھے۔ اگر خاندان میں ایک آدھ یا دو تین برے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ننہال دریال میں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو تو دولت، مکان، کاروبار، علم، عبادت، قبیلہ دیکھ کر بیٹی کو جہنم میں مت جھونکیں۔ اب اس کے پچھلوں کا کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے میں پرانے دور کے لوگوں کے پرانے طریقے کو ترجیح دوں گی۔ جب لوگ پوچھ گچھ کرتے تھے، پوس پڑوس، خاندان، برادری اور اپنے علاقے کی مخصوص عورتوں کو بھیج کر پتہ کروایا جاتا تھا۔ پھر منگنی لمبی ہوتی تھی کہ
اندازہ ہو جائے کہ لوگ کیسے ہیں۔ موجودہ دور میں انسان برادریوں سے نکل کر شہر میں آباد ہو گیا ہے، اس کا جو ظاہر ہے انسان اسی کو سچ سمجھ لیتا ہے، پوچھ گچھ نہیں کرتا، کیونکہ شہر میں تو ایک آدھ گھر ہوتا ہے، باقی کل کنبہ گاؤں میں ہوتا ہے۔ لوگ تحقیق پر وقت ضائع نہیں کرتے، پھر جھٹ منگنی پٹ بیا، پھر بعد میں بہت سے ناقابل قبول حقائق سامنے آتے ہیں۔ پر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آج کل لوگ حقائق جان کر بھی سمجھتے ہیں کہ افواہ ہے، لوگ تو بس حسد، جلن اور مخالفت کرتے ہیں۔ لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، رشتہ دار کب خوش ہوتے ہیں۔ میں بھی پہلے یہی سمجھی تھی کہ کسی کا رشتہ ہو رہا ہو تو لوگ نہ جانے کیوں لڑکے اور لڑکی والوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرتے ہیں۔ گلی محلے والوں کی اور رشتہ داروں کی تو یہ عادت ہوتی ہے، اپنا غصہ دشمنی نکالتے ہیں، مگر 100% ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک لوگوں کے بیانات 80% غلط ہو سکتے ہیں، 90% غلط ہو سکتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے۔ لہذا پہلے لڑکے کے انسان ہونے کی تحقیق کریں۔ جو انسان ہوگا اس کے اندر انسانی صفات ہوں گی، احساس ہوگا، درد دل ہوگا، رشتوں کے تقدس کو جانتا ہوگا۔ رشتے صرف انسانوں میں معتبر ہوتے ہیں، پرندوں درندوں میں بہن بھائی ماں بیٹی کا تقدس نہیں ہوتا۔ بس پیدائش کے لیے نر اور مادہ ضروری ہے، رشتہ نہیں ہے، تقدس نہیں ہے۔ انسان گھر بنا کر رہتا ہے، مکانوں میں تو جن بھوت اور روحیں بھی رہتی ہیں۔ انسان کما کر کھاتا ہے، چھین کر تو کبا بھی لے جاتا ہے، بچہ کچا تو کتے کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، رحم کھا کر تو چڑیا کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، وہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے، ورنہ قصاب کے پھٹے کے نیچے پڑا ہوا کتا بھی کھا تو لیتا ہے اور سو بھی جاتا ہے۔ انسان کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، جس کی اپنی عزت ہوگی وہ دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھے گا۔ تو پہلی جو چیز دیکھنی ہے کہ جس سے بچی کی شادی کر رہے ہیں وہ انسان ہو۔ دوسری سب سے بڑی اور بنیادی چیز کہ جس سے بچی کی شادی کریں وہ مرد ہو، یہ سب سے ضروری بات ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس دوسری صفت کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی صفت جس سے بچی کی شادی کریں وہ انسان ہو، یعنی اس میں انسانی خصوصیات ہو، 100% نہ ہو لیکن اس میں کچھ انسانی خصوصیات ضرور ہوں۔ دوسری صفت کہ وہ مرد ہو، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم دوسری صفت پر بات کریں گے۔